السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈرامہ سیریز جانے جہاں کی نیکسٹ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہوگا۔ کیا شہرام ماہنور کو بھول پائے گا یا نہیں، اور شہرام کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کتنے فیصد درست ہے، یہ کمنٹ باکس میں بتانا ہے آپ نے۔ اور ماہنور کیا تیمور کے ساتھ واپس چلی جائے گی یا پھر نہیں جائے گی، اور دوسری طرف ماہنور شہرام سے کیوں ناراض ہوتی ہے کہ اس نے اس کی پھینٹی کیوں لگائی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ گاؤں میں سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے، بارش زوروں کی ہوتی ہے، لیکن شہرام کے منصوبے نہیں ختم ہوتے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسکول کی ساری بلڈنگ غریبوں کے نام کر دیتا ہے کہ جب تک فلڈ کا خطرہ ہے آپ لوگ یہیں رہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو دیکھنے میں آئی کہ گاؤں کے سارے لوگ غریب امرا اکٹھے ہو جاتی ہیں سوائے جمال شاہ کے، کیونکہ جمال شاہ ایک دوغلا بندہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے امداد کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتا ہے کہ فلڈ آ گیا ہے اس کے لیے امداد کریں، کہ گاؤں کے غریب لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ آپ لوگ امداد جمع کراؤ، جس کی وجہ سے غریب لوگ بھی امداد جمع کراتے ہیں۔ دوسری طرف جمال شاہ کی بیٹی ہوتی ہے جو شہرام کے شانہ بشانہ ٹھہر کے لوگوں کی مدد کرتی ہے، اور اپنے باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ شہرام کے ساتھ رہتی ہے اور بارش والے دن لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اور دوسری طرف تبریز ہوتا ہے جو کہ ان سارے حالات سے دور رہتا ہے اور وہ گلزیب کے چکروں میں رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے، جب گلزیب تبریز سے کہتے کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو ماں کے زیور چوری کر لے گا۔ اور دوسری طرف جب ماہنور کا پہلا منگیتر اسکول میں آتا ہے اور ماہنور کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو جب یہ بات شہرام سن لیتا ہے تو شہرام اسے مارتا ہے اور اسے اسکول سے نکال دیتا ہے، اور عبدل سے کہتا ہے کہ اسے گیسٹ ہاؤس چھوڑ کے آؤ، آئندہ یہ اس جگہ نظر آیا تو یہ زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن تیمور بھی اسی وقت وہیں موجود ہوتا ہے اور تیمور کوئی ری ایکشن شو نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف ماہنور جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو شہرام کے ساتھ غصہ ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرنے میں، کیونکہ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تو شہرام کہتا ہے کہ میں جو کوئی بھی ہوں، فرسٹ آف آل آپ میری ذمہ داری ہیں اور میں آپ کا محافظ ہوں، اور آپ پر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو میں ہی سامنے آؤں گا، اور میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ کے مدد کے لیے کون نہیں آتا، اور مشکل وقت میں آپ مجھے پہلے اپنے سامنے ہی پائیں گی۔ جمال شاہ تبریز کو شہرام کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری بے عزتی کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، کیونکہ جب بھی تم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہو تو شہرام آگے آ جاتا ہے اور وہ تمہیں نیچا دکھاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم شہرام سے علیحدہ ہو جاؤ یا پھر اس کو کہو کہ وہ تمہارے کام میں مداخلت نہ ڈالے۔ جس وقت تبریز اس کی باتوں میں آ جائے گا اور وہ شہرام کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور کہے گا کہ آپ کا اور میرا راستہ الگ ہے اور آج کے بعد آپ میرے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کرنا، اور سب سے بڑی بات فیکٹری کے اندرونی معاملات میں بھی آپ نہ آنا۔ دوسری طرف شہرام الیکشن کنڈکٹ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے جمال شاہ کے خلاف، اور جب یہ بات کشور بیگم کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن شہرام کے سامنے تو یہ شو کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن جب شہرام چلا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میرے یہ بیٹوں کے خلاف ہے، میرا بیٹے جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو یہ آگے آ جاتا ہے، اور اب جب تبریز کا سسر الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ اس کے مد مقابل آ رہا ہے، اور یہ تبریز اور جمال شاہ کے رشتے کی میں درار پیدا کرے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ شہرام ایسا کچھ کرے۔ دوسری طرف تیمور
شہرام سے ملنے آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو ہم کراچی واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ بات شہرام سنتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے کہ ہم کا مطلب، تو تیمور کہتا ہے کہ مہانور اور میں۔ جب یہ بات شہرام کے سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ مہانور یہاں سے چلی جائے۔ پھر وہ مہانور کے پاس جائے گا، اسے کہے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں تم یہیں رہو گی اور یہ سکول نہیں چھوڑ کے جاؤ گی، اور اب تم ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس پر مہانور کہے گی کہ میری مجبوری ہے اور میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی کیونکہ اگر میں یہاں پہ مزید رہی تو آپ میرے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے اور میری وجہ سے آپ اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے، کیونکہ آپ کو گزرا ہوا وقت میری یاد دلائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں پہ رہوں۔ دوسری طرف جب تیمور شہرام کے گھر آتا ہے تو تصویر دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ اس تصویر میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، یہ پھر یا تو آپ کی محبت کا کمال ہے یا جس نے یہ بنائی ہے اس کے ہنر کا کمال ہے۔ اس پر شہرام کہے گا کہ یہ تصویر کسی نے مجھے گفٹ دی تھی اور اسی ہی کے ہنر کا کمال ہے کہ مجھے اتنا خوش نظر آیا اور میں اسی کی وجہ سے اتنا خوش تھا۔ لیکن جب تیمور اس کا نام پوچھتا تو شہرام اس کا نام نہیں بتائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تبریز کی۔ تبریز کو جب گلزیب ہاں کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں شادی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تبریز جب گھر جاتا ہے تو ماں کے زیور چوری کرتا ہے اور وہ گلزیب کو جا کے دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ میرے نکاح کی خوشی کا گفٹ ہے اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ دوسری طرف بارش اور سیلاب کی وجہ سے مہانور، تیمور، شہرام، عبدل اور عالیہ اکٹھے کام کرتے ہیں اور ان کے جذبات دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ یہ لوگ گاؤں کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور بارش میں لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سکول میں لاتے ہیں اور انہیں یہیں شفٹ کرتے ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اور ہر فیسلٹی دیتے ہیں۔ میڈیکل فیسلٹی بھی یہ لوگ دیتے ہیں۔ عالیہ کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ شہرام کے ساتھ کام کر رہی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور اس کی بیوی کو کہتا ہے کہ اسے واپس بلا لو، لیکن جمال شاہ کی بیوی کہتی ہے کہ اسے میں نہیں بلا سکتی کیونکہ مجھے اس کے دماغ کا پتہ ہے۔ دوسری طرف جب عبدل عالیہ کو امدادی کیمپ میں دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، لیکن جب عبدل شہرام کی حالت دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کہاں سے آ گیا ہے، کیونکہ تیمور مہانور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شہرام کہتا ہے کہ تم اس بات کو چھوڑو اور اپنے فوکس پر توجہ دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اب میری وجہ سے کوئی بدمزی پیدا ہو، اور اگر مہانور خوش ہے تو اسی میں ہی میری خوشی ہے۔